ابھی مرتضیٰ لے ہی لی اپنا بدلہ مجھ سے، اب تیار ہو میرے وار کے لیے، مجھے چھوڑ کر سزا دے رہی ہو تو تم نے دے دی، تمہارے بغیر تو میرا جینا نہیں، لیکن اپنے بغیر بھی تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ مرتضیٰ ایک نظر خود پر ڈالتا مسکراتا ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج بہت خوش تھا، موڈ فریش تھا اس کا۔ ابھی کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، وہ کیسا گزرا تھا کوئی مرتضیٰ کے دل سے پوچھتا۔ وہ دشمن جان ایک پل ایسا نہیں جو یاد نہ آئی ہو، اور اس بیچ ہانیہ سے اس کی تلخ حقیقت باتیں بیان ہوئی۔ وہ بہت آؤٹ آف مائنڈ لڑکی تھی، یہ حقیقت اس کی ماں کے سامنے بھی پیش آ گئی تھی۔ انہیں بھی ہانیہ نے اپنی کسی پارٹی پر بلا کر نو لفٹ کروائی، جس پر ان کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ آج تک ان کے ساتھ کوئی قصہ پیش نہیں آیا۔ وہ سکی ہو کے بھی نیچا دکھا گئی۔ شازیہ بیگم کو ابیر لاکھ بری لگتی تھی، پر اس کا عزت دینا انہیں پسند تھا، اور اس وقت ابیر کی یہ اچھائی انہیں یاد آئی تھی۔ مرتضیٰ بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ شازیہ بیگم اسے تیار سا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ایک ضروری کام سے۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ مرتضیٰ ان سے تھوڑا ناراض تھا، اس لیے جواب بھی رکھا سا تھا۔ ناراض ہو؟ ماں تھی، بیٹے کی ناراضگی کہاں برداشت ہوتی؟ اس کا خاموش لہجہ انہیں مار دیتا تھا۔ نہیں، میرے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ کہیے، کچھ کہنا تھا؟ مرتضیٰ نے لہجہ نرم رکھا۔ ابیر کو لینے نہیں جاؤ گے؟ شازیہ بیگم کی باتوں پر ایک پل کو انہیں دیکھتا رہ گیا۔ نہیں آنا ہوگا، خود آئے گی، ویسے بھی اس کا یہاں کیا کام، اپنے گھر گئی ہے۔ حیرت سے نکلتا بگڑے موڈ سے بولا تھا۔ وہ مائکے گئی ہے، گھر اس کا یہ ہے، چلیں لینے اسے، دیکھو گھر کتنا خالی سا لگ رہا ہے۔ میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن بغیر کوئی سوال جواب کے لے جا سکتے ہو۔ شازیہ بیگم اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے مسکرا دی۔ میری دوسری شادی نہیں کروائیں گی؟ مرتضیٰ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کہو تو ابیر سے کرواؤں پھر سے؟ شازیہ بیگم کی بھی اسی ہی کے طرح بولی تھی۔ حمید صاحب اور دادی حیرانگی سے کب سے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ مرتضیٰ کے کہنے نے سب کی جان میں جان ڈال دی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نور کب سے اس کی خود پر نظر محسوس کر رہی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی، تمہاری خوبصورتی، یا تم سچ میں اتنی حسین ہو یا آج لگ رہی ہو؟ احمد اس کے حسن پر فدا ہو گیا۔ وہ بلوچی جوڑے میں سمبل سے میک اپ کھلے کندھوں تک آتے بال، بہت پیاری اور حسین لگ رہی تھی۔ احمد کو بہت اٹریکٹ کر تھی اس روپ میں۔ اس کے دل میں تو کب سے محبت جاگی تھی اس کے لیے، بس اعتراف کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا یا سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کی فیلنگز۔ شٹ اپ، اپنی نگاہوں کو ہم پر سے ہٹاؤ۔ نور چڑی تھی اس کی باتوں سے، ہمیں زندہ رہنے دو حسن والو، اب تو مشکل ہے یار، میری نگاہ پڑتی ہی خوبصورت لڑکیوں پر ہے، اور پھر انہیں ہٹانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ احمد گہری دلچسپی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ ہٹو یہاں سے، چھوڑے کہیں کے۔ نور کے پاس الفاظ نہیں تھے جسے اس پر ضائع کرنے کو، وہ اسے دھکا دیتی اگر بڑھ گئی تھی۔ آج گاؤں میں مینو کی مہندی تھی، کل بارات تھی، اور مرتضیٰ کے گھر والے کل آنے والے تھے۔ آج سب مل کر محفل لگا رہے تھے۔ ابیر اور نور ایک جیسے ڈریس کی ہوئی تھی۔ ابیر کی خوبصورتی دیکھنے والا یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ آج پھر اپنا آپ ہار جاتا اس کے آگے۔ ابیر سچ بتا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے اچانک افاق کے ساتھ آئی، پھر احمد بابا آئے ہیں، اپنے سائیں کے ساتھ لڑ جگڑ کر تو نہیں آئی کہیں؟ اماں تھی پریشان ہوئی اس طرح آنے پر، پھر احمد لوگوں کا یوں پیچھے آنا، اور اب کل حمید صاحب اور دادی والے آ رہے تھے۔ نہیں اماں تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، میں تو مینو کی شادی کے لیے آئی ہوں، سائیں کو بتایا تھا۔ ہاں وہم نہ پال۔ ابھی اس وقت ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ اس کی قسمت تھی، نہ جانے کیا فیصلہ ہونا تھا، پر اس وقت سب خوش تھے، وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ کہہ رہی ہے نا؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ ابیر اسماد میں سہلاتے ہوئے گلے لگی ان کی ماں کی آغوش میں، اپنے غم کا اظہار بھی نہ کر پائی۔ نور تمہیں ان معصوم جانوروں سے ڈر کیوں لگتا ہے یار؟ یہ دیکھو کتنے پیارے ہیں۔ احمد اور نور اس وقت ان کی زمینوں پر گھومنے آئے ہوئے تھے، اور یہاں بھی بکریاں اور چھوٹے چھوٹے پیارے دوسرے جانور تھے، پر نور کو ان سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ ابیر انہیں اپنا گاؤں گھما رہی تھی۔ ہاں پیارے بہت ہے، دل بھی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں، پر پتہ نہیں کیوں عجیب سا ڈر لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ سے۔ نور کو کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ احمد مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو آؤ۔ احمد نہیں پلیز کیجیے، کاٹے گا، نہیں ہوتا کچھ، بس پیار سے ہاتھ پھیرتی جاؤ۔ نہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، چھوڑو۔
احمد اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑتا پاس کھڑی بکری کے سر پر پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ احمد کے سخت گرپ میں تھا۔ وہ ڈر سے چیخی، دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر احمد صاحب نے تو جیسے سوچ لیا تھا آج اس کا ڈر ختم کر کے ہی رہے گا۔ پر اتنا آسان نہیں ہوتا، جس چیز سے ڈر لگتا ہے ایک دم ختم ہو جائے، ناممکن ہے۔ ہم مرتضیٰ بھائی کو بتائیں گے، آپ ہمیں یہاں تنگ کر رہے ہیں بہت، نور ناراضگی سے بولی تھی۔ ہاں ہاں یار، میں تو مذاق کر رہا ہوں، یہ سب بچپنا عجیب نہیں تمہارا؟ وہ جاؤ، جسے بتانا ہے بتاؤ، ڈرتا تھوڑی ہو کسی سے۔ احمد اچانک سے اس کے قریب ہوتا بولا۔ نور گھبرا کر پیچھے ہو کے پاؤں مڑا تھا، اس سے پہلے گدی احمد نے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ جھٹکا دیتا خود کے قریب کیا، وہ سینے سے لگتی ایک ہاتھ سے فاصلہ بنایا، ایک پل کو سانس رکی، دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا تھا۔ آپ چھوڑی، ہمیں بہت چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں۔ گھر جا کے مرتضیٰ بھائی کو بتاؤں گی، ان کے بھائی کی نیت کتنی خراب ہے۔ نور ہوش میں آتے تیزی سے دور ہوتی، غصے میں گھبرائی ہوئی جو منہ میں آیا بول گئی۔ ایک تو بچایا اس نے، ورنہ پیچھے کیچڑ میں گر جاتی، پر ہوا بھی تو اس کی وجہ سے تھا کہ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ایسی بکواس حرکتیں کروں۔ ایک تو گرنے سے بچایا ہے، اوپر سے احسان فراموش لڑکی۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، ہاں ہاں ہاں، کیا یہ بات ابھی بابی کو پتہ ہے؟ نور کو اس کے مذاق، اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ احمد نے ناسمجھی سے دیکھا اسے۔ یہی پاگل کتے نے کاٹا تھا نا آپ کو؟ ہاں ہاں۔ اس کی بات پر احمد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ تھی ہنسی جا رہی تھی، پھر یکدم چہرے کے رنگ بدلے۔ اس نے ان بکری کو اسی اور گھما دیا، اب وہ بکریاں اس کے قریب جا رہی تھی۔ نور کی ہنسی چیخوں میں بدلی، اب ہنسنے کی باری احمد کی تھی۔ احمد ہمیں بچاؤ پلیز امی بابا، اس کے بار بار چلانے پر احمد نے غصے میں آنکھوں سے اٹھا لیا تھا۔ بازو میں یکدم اس کی چیخیں تھم سی گئی، دل کان میں دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں نم سی ہو گئی تھی۔ اب ہوش، وہ تمہارے پاؤں میں کیا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور تم چلا چلا کر پورے گاؤں والوں کو جمع کر دو، یہ کوئی ہونہار جانور نہیں ہے۔ احمد خود بھی ہوش میں نہیں تھا، اس لیے فی الوقت غصے میں کہتا گیا۔ اس کی چیخوں نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ احمد سائیں، آپ نے بی بی جی کو گود میں کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بی بی جی کو چوٹ لگی ہے کیا؟ آفاق انہیں دیکھتا گویا یہی اندازہ لگایا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر احمد نے غور سے نور کا چہرہ یوں قریب سے دیکھتا ساکت سا رہ گیا تھا۔ اب اس کا دل دھڑکتا اور محبت کے ہی نعرے لگائے جا رہے تھے۔ کیا ہوا چھوٹے ادا؟ نور کو کیا ہوا؟ ابھی پریشان سی ان کے قریب آتے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، چل نہیں سکتی تھی بیچاری، اس لیے اٹھانا پڑا۔ گھر چلتے ہیں اب، احمد بہانہ بناتا اسے لے کے آگے بڑھا، باقی سب پیچھے ہے۔ تو کیا آپ جھوٹ سچ بولو گے تو وجہ پوچھیں گے؟ سوچو کتنا ہنسیں گے تمہاری نادانی پر۔ احمد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ کروایا۔ نور کو اس کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا، ایک خوبصورت سا احساس ہونے لگا تھا، اس کے سنگ یہی فیلنگ دوسری طرف بھی تھی۔ السلام علیکم نانی اماں، کیسی ہو؟ ماموں سائیں آپ کیسے ہیں؟ ابھی ان سب کو یہاں دیکھا بہت خوش ہوئی، بس کسی کی کمی محسوس ہوئی، دل چاہا کاش اس کا دیدار ہو جائے، پر شاید یہ انتظار یہیں رہ جانا تھا۔ وہ لوگ شادی پر آئے ہوئے تھے، شازیہ بیگم بھی ساتھ تھی۔ ابھی کو حیرت ہوئی، وہ اسے اتنے اچھے سے ملی تھی، دل ایک دم بڑھ رہا تھا، کاش وہ پہلے سے ہی اچھے سے پیش آتی تو آج وہ اپنے سائیں کی زندگی میں ہوتی۔ جاؤ بیٹا، سب کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ سب ایک دوسرے سے ملنے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، یہ ہے آپ کا کمرہ، ابھی تم مرتضیٰ سائیں کو اپنا کمرہ کیوں نہیں دکھایا؟ سارا پھپھو اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی، وہ جو پلنگ پر چادر چڑھا رہی تھی، اسے لگا نانی اماں اس کے ساتھ رہیں گی، اسی لیے اپنے کام میں مگن، دوپٹہ کہیں بالوں کا ہلکا سا جورا بنا ہوا تھا سفید، ان کے کپڑوں میں وہ اس وقت ایک خوبصورت پرکشش حسین حسن رکھتی تھی، اور اس کے اس روپ نے سامنے والے کے ہوش اڑائے ہوئے جذبات انگڑائی لے کے جاگ اٹھے تھے، اور وہ اسے جو اچانک سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا اپنا کام کرتے چلے گی، کب پتہ ہی نہیں چلا دونوں کو۔ نظروں کے تصادم ہی کا کمال ہوا تھا، جو نگاہیں ٹھہری ہوئی تھی ایک دوسرے پر۔ ابھی تک مرتضیٰ کا یوں اچانک آنا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ آیا ہوا تھا پر اس نے نہیں دیکھا تھا، سب کو اندر بھیج کر وہ اپنا کمرہ صاف کرنے آئی تھی۔ اب نیت نانی اماں کو لے کے آنے کی تھی یہاں پر، لیکن اس کی موجودگی نے تو اس کا دل دھڑک دھڑک کا گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ مرتضیٰ ہوش میں آتا خطبہ لعنت ملامت کرتا اسے اگنور کے باتھروم میں گھس گیا تھا۔ ابھی بڑھتی دھڑکنوں سے خود کو سنبھالتی گہری سانس لیے تھے۔ سائیں یہاں کیسے؟ وہ تو نہیں آئے ہوئے تھے، پھر یہ اچانک کہیں میرا وہم تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ سچی والے سائیں لگ رہے ہیں، مجھے دیکھا
وہ بات تک نہیں کی، آنکھوں سے ہی مار رہے تھے۔ ہائے سائیں جی ہیں میرے خود سے بڑبڑاتی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ آخری لفظوں میں ہونٹوں پر گہری خوبصورت مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ مرتضیٰ باہر آتا یہ حسین منظر اپنی نگاہوں میں قید کر چکا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا اپنے بیگ سے کچھ چیزیں دیکھتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ ابھی کو حیران و پریشان سی وہیں کھڑی مرتضیٰ کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے اب تک اپنی پوزیشن کا ہوش نہیں تھا۔ کیا وہ ناراض ہے؟ وہ بتا کر نہیں آئی اس لیے یا کچھ اور بات ہے؟ اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی اس کے پیچھے۔ بھائی آپ بھی آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بہت مزہ آتا ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ احمد اپنے بھائی کو دیکھتا خوشی سے بولا تھا۔ پھوپھو مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ بہت تھکا ہوا تھا، سر درد ہے۔ مرتضیٰ گمبھیر آواز پر اس کا دل پھر زور سے دھڑکا تھا، پہلے ہی دھڑکنیں مشکل سے سنبھلی تھی۔ ہاں ہاں ضرور بیٹا، ابھی کھڑے کیوں ہو، جاؤ اچھی سے چائے بناؤ۔ سارا پھوپھو داماد پر باری جا رہی تھی۔ ماں کے کہنے پر وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ قدم ٹھہر گئے تھے۔ آنسو کا گولا اٹک سا گیا تھا اس کی بیرونی پر۔ نہیں سارا پھوپھو، آپ کے ہاتھ کی پینی ہے، اتنے وقت بعد آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا کر پلائیں گے؟ مرتضیٰ ساس کو پیار سے کہتا انہیں کچن میں بھیج چکا تھا، خود روم میں چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی ایک آنسو گالوں پر پھسل گیا۔ نانی اماں سنو نا، وہ سائیں مجھ سے بات نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ ناراض ہیں یا غصے ہیں؟ بتاؤ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بات نہیں کر رہے مجھ سے، مجھے رونا آ رہا ہے، یہ دیکھو ابھی بھی آنسو آ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ کے اگنور کرنے پر ساری رات اس نے بات نہیں کی۔ صبح بھی جلدی اٹھ کر جیسے باہر گیا ہوا تھا، باہر ہی تھا، سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو جاتا، نظریں چرا لیتا تھا۔ اس کا یہ انداز بے روحی اسے مار دے رہا تھا۔ ہاں تو تجھے کیا یہاں بھی میں زبردستی لائی ہوں؟ آ ہی نہیں رہا تھا، تو پوچھ کر گئی تھی اسے، کوئی بات مانتی ہو میرے بیٹے کی؟ نہیں، بس یہ کینچی جیسی زبان چلتی ہے تیری۔ بتایا ہے سب تیری ماں کو، کس طرح خود کا گھر برباد کر رہی ہو۔ نانی اماں بھی ناراض تھی۔ ہاں ہاں ڈال دو وہ سب میرے سر پر، میں ہی بری ہوں، تم سب اچھے بس جاؤ سب جہنم میں، ایک میں ہی تم سب جاؤ جنت میں، ایک میں ہی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو گئی ہوں، ہے نا؟ برا مت ماننا اماں، نانی ہے تیری بھی قبر میں پیر، پھر بھی سچ نہیں بول رہی؟ میں تیرے ساتھ آج تک سائیں نے کچھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی میں ان کے ساتھ ہی۔ ایک تو پہلی پریشان تھی مرتضیٰ کے یوں بلا وجہ ناراض پر ہوا پہ غصہ آ رہا تھا، اوپر سے نانی اماں کی باتوں نے مزید دماغ خراب کر دیا تھا اس کا۔ لڑکی شرم لحاظ کچھ نہیں، اندر تیرے بلاؤ اپنے پوتے کو میں۔ نانی اماں نے دھمکی دی۔ ہاں ہاں بلاؤ، اب یہ دھمکی دینا باقی رہ گئے، تو تم سب چاہتے ہی یہی ہو، یہ سائیں ہی میری جان لے، میرا خون ان کے ہاتھوں ہو جائے۔ اسے رونا آنے لگا تھا، بھاگتی ہوئی چلی اپنے روم میں۔ اف ابھی آپ بہت حسین لگ رہی ہے یار، آج تو مرتضیٰ بھائی پکا دیوانہ ہو جائیں گے آپ کے، دیکھنا یہ حسن کا جادو کیسے چلتا ہے ان پر۔ نور عبیر کو بہت خوبصورت سا تیار کرتی اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھا، کیا وہ سائیں کو اچھی لگ سکتی ہے؟ پہلا خیال ہی یہی تھا۔ سب نیچے بڑے سے آنگن میں تھے، یہی پر ساری سجاوٹ کی گئی تھی، ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ وہ میرون کلر کے ہلکے سے کام دار کپڑوں میں ملبوس سے خوبصورت لمبے بال کمر پر لہرا رہے تھے، تو جیسے پکا انتظام کیا تھا اپنے سائیں پر بجلیاں گرانے کا۔ اور وہ بھی آج کچھ کام نہیں لگ رہا تھا، سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ کب سے بے چین نظریں دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھی، جب وہ سامنے آئی دکھائی دی، پھر کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دادی سے باتیں کرتی کچھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، اپنے چچا والوں کے مینو کی شادی تھی، کیسے پیچھے رہتی۔ مرتضیٰ اسے اندر جاتا دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ پر اتنی قاتل حسینہ کو اگنور کرنا بہت مشکل کام تھا، جو اب ضبط کے بعد بھی ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی کدھر ہے؟ احمد بیچ راہ میں حال ہو گیا۔ وہ کچھ کام میں آتا ہوں، اب مرتضیٰ جلدی بہانہ کرتا وہاں سے جانے لگا۔ احمد پھر کچھ کہتا، مرتضیٰ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ ویلن کیوں بن رہے ہیں ان کے بیچ؟ نور احمد کو آنکھیں دکھاتی اس کا یوں مرتضیٰ کا روکنا سمجھ گئی تھی۔ نہیں، میں تو ہیرو بننا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارا۔ احمد شرارت سے آنکھ ونگ کرتا مسکرایا تھا۔ یا آج بھی میرے دل پر بجلیاں گرانے آئے ہو؟ دیکھو بندہ معصوم ہوں، یوں سر عام بدنام نہ کرو۔ احمد کی آنکھوں میں شرارتی لہجہ محبت سے چور تھا۔ نور گھبراتی ہوئی دور ہوئی اس سے، اس کا یوں بات کرنے کا انداز اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ ہم نے کہا تھا نا، ہم سے ایسی واہیات باتیں نہ کی کریں، ہم مرتضیٰ بھائی کو بتا دیں گے۔
نور گھبراہٹ پر قابو پاتی اسے گھورتے ہوئے کہا، یار بھائی کی دھمکی نہ دیا کرو، میں بہت شریف بندہ ہوں، تم جانتے نہیں ایک بار جسے دل میں بٹھا لیا اسے کہیں اور نہیں بٹھایا تھا، اور اب تیار ہے نا؟ احمد یکدم سنجیدہ ہوا۔ کس لیے تیار؟ نور نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اگلی ہماری باری ہے، جلدی آؤں گا رشتہ مانگنے۔ احمد کے انداز نے اسے سر سے پیر تک سورا کر دیا۔ دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا، کچھ کہنے کو تھا نہیں، مڑ کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے نہ جانے کیوں ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے، اور احمد نے بھی اس کی پشت پر محبت بڑی نگاہ ڈالی۔ نور تو اسے شروع سے ہی پسند آ گئی تھی، پر کچھ اس کے نہرے والے انداز پر چڑھا تھا، لیکن جہاں آتے اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے پر احساس ہوا محبت ہو گئی ہے۔ نور سے اسے دل کے حالات چھپانے سے اچھا بیان کیا جائے۔ ابھی جلد بازی میں سیڑھیوں سے اتر ہی تھے کہ ڈس بیلنس ہوتے ہی لڑکھڑائی۔ گرنے کے ڈر سے فوراً آنکھیں کبوتر کی طرح میچ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوجھ سکتی کسی نے کمر سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل تھم گیا، سانسوں کے چبنا کے نتنوں سے ٹکراتی محصور کن خوشبو نے سانسوں کو مہکایا تھا۔ وہ دم سادے اس لمحے کو محسوس کرتے شرم سے بوجھل پلکوں کو دھیرے سے سامنے کھڑے وجود پر ڈالی تھی۔ دھڑکنوں نے سائیں کی یہاں موجودگی پر شور مچایا تھا۔ دوسری طرف بھی کچھ ایسی ہی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ نازک صورتحال پیش ہوئی تھی، ضبط کے بندھن ٹوٹنے پر تھے۔ مرتضیٰ کے مضبوط حصار میں کھڑی ہوئی لرزتی پلکوں کے رقص نے مرتضیٰ کو گستاخیوں پر اکسایا۔ سارا پھوپھو کی دور سے آتی آوازوں پر دونوں ہوش کی دنیا میں۔ شکریہ۔ ابھی مدھم دھڑکنوں سے کچھ کہتی وہ خاموشی سے اپنا راستہ اختیار کرتا چلا گیا تھا۔ اس نے مڑ کر اس بے وفا کو دیکھا۔ دل بھر سا آیا تھا، پھر رونے کو جی چاہا تھا، پر اب بس ہو گئی تھی۔ اس کی نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں آتا سگریٹ سلگا کر تیکھی نظروں سے سامنے ابیر کو دیکھا۔ اسے ڈبڈباتی نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ لب بھینچ گیا۔ سائیں کپ کپاتی آواز تھی، کوئی کام تھا؟ سرد تاثرات تھے۔ آپ ناراض کیوں ہیں؟ اسے رونا آیا تھا اس کے سرد لہجے پر۔ میں ناراض کیوں ہوں یہ جانتے ہوئے بھی پوچھتی ہو تم؟ منع کیا تھا، میری اجازت سے کہیں نہیں جاؤ گی، پھر بھی تم نے اپنی مرضی کی۔ اب میرا بات کرنا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ مرتضیٰ سگریٹ پھینکتا تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا۔ چٹکتا وہ چبا چبا کر بولا، اپنے بازو پر اس کے ساتھ گرفت اور خوددار لب و لہجہ محسوس کر کے وہ ڈر گئی تھی، پر ہمت نہیں ہاری تھی۔ سائیں آپ بھی تو یقین نہیں کرتے مجھ پر، میں نے ساس اماں کو کبھی کچھ برا نہیں کہا، اس لیے سوچا آپ نے کبھی اعتبار نہیں کیا مجھ پر، پھر کیسے رہ لی تھی آپ کے ساتھ؟ وہ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے رکی، آنسو تیزی سے بہنے شروع ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ سخت ہونا چاہتا تھا اور غصہ کرنا چاہتا تھا، پر اس کی خوبصورت قاتل نم آنکھوں نے بولنے سے روک دیا۔ ہمارے بیچ جو بھی ہو وہ سب ایک غلط فہمی تھا، ہم بھی انسان ہیں، کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب چھوڑ کے چلے جاؤ، سب ختم ہو گیا۔ مرتضیٰ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پھر سائیں آپ یہاں کیوں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ میرے لیے آئے ہیں تو یوں بے وفائی والا سلوک کیوں نہیں آ سکتا؟ تمہیں لگ رہا ہوگا تمہیں مارنے آیا ہوں، بدلہ لینے۔ ارے نہیں ابھی، میں تو یہاں اپنے پیسے لینے آیا تھا تم سے۔ مرتضیٰ کا لہجہ یکدم بدلا تھا، سامنے حق رکھتی حسین بیوی کو کب تک خود بات ضبط کرتا؟ ایسے کون سے؟ میرے پاس آپ کے کوئی پیسے نہیں، قسم لے لے سائیں میں کوئی پیسے چوری کر کے نہیں آئی۔ وہ تو ایک بار ہی ہاتھ لگے۔ وہ آنسو صاف کرتی خود پر لگے الزام سے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں میری معصوم بیگم، وہی 1000 روپے لینے آیا ہوں۔ پولیس والے کہاں چھوڑتے ہیں اپنا حساب؟ آنکھوں میں خمار سا اترا، لہجہ شرارتی تھا۔ مکمل اپنے حصار میں لیے اسے دونوں بازو کمر کے گرد حل کیے تھے۔ وہ شرم و حیا سے نگاہ نہیں ملا پائی، پر اس کی باتوں نے حیرت سے اس کی طرف توجہ دی۔ سائیں تم؟ اسے دکھوا رونے کی وجہ سے بولا نہ گیا۔ ابا سے لے کے آتی ہوں۔ وہ حصار سے نکلنے کو مچھلی پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ارے محترمہ تم میرا حساب پیسے سے نہیں دو گی، بلکہ وہ قرض اپنی محبت سے ادا کرو گی۔ مرتضیٰ کا انداز بہت رومانس تھا، اسے مزید کھینچ کر خود کے قریب کیا، ایک بازو اس کی کمر پر باندھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی، حیا سے سرخ چہرہ، قربت بھی کیا کمال کی تھی، آج تو جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ شرم سے چہرہ سینے میں چھپا گئی۔ سائیں جی آپ ناراض نہیں؟ ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا۔ کس نے کہا ناراض نہیں، یہ تو اپنا حق جتا رہا ہوں، منانے کے لیے کچھ کرو تو مانوں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے بولا۔ اس کے لفظوں پر عابر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سائیں اس کی گستاخی پر وہ خفا ہوتی ہوئی مرتضیٰ نے مسکراہٹ دبا کر آنکھیں دکھائیں۔
ابھی تم ٹھیک ہو؟ سارا اس کی صبح سے طبیعت خرابی پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ کل شادی ختم ہوتے ہی سب چلے گئے تھے، دادی اور ابھی ولیمے کے لیے رکے ہوئے تھے، جس پر مرتضیٰ پھر اسے سے ہوا ہو کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہاں رک نہیں پایا تھا۔ جو آپتی احمد اور نور کی پڑھائی وہ لوگ وعدہ کر کے گئے تھے ولیمے پر آئیں گے، پھر ساتھ ابھی دادی کو لے جائیں گے۔ حمید صاحب، شازیہ بیگم بھی بچوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ ابھی پھر اپنے سائیں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ قسمت میں سائیں کے ساتھ سکون کے لمحات جیسے گزر نہیں رہے تھے، اور آج صبح سے طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ نانی اماں نے بھی پریشانی سے کہا۔ نہیں اماں، آپ کیا ڈاکٹر کے پاس جانا، کچھ الٹا سیدھا کھایا ہوگا اسی لیے۔ ابھی وہ بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سارا، امی اور نانی اماں کی چیخوں پر سب اندر آ گئے تھے، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اسے، اور اسی وقت وہ ڈیرا کو نظر ابھی کی بے ہوش وجید کو ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے پڑی تھی۔ سائیں سنے، ڈر سے پکارا اسے۔ کیا سنو؟ ہاں، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے اگر میرے بچے کا کچھ ہو جاتا تو۔ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ جب پتہ چلا اس کی طبیعت خرابی کا کس طرح وہ جاب سے بھاگا تھا گاؤں، جب اس کے پوچھنے پر پتہ چلا وہ ڈیرا واپس گاؤں میں اپنی دہشت چلا رہا ہے۔ ابھی والو کے گھر پر اس کی نظر رکھی ہوئی تھی، تو اسے ایک لاسٹ وارننگ دیتا وہ ابھی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ غصہ ہونا چاہتا تھا اس کے وہاں ضد سے رکنے پر، لیکن اس نے وہ خوشی دی تھی جس پر صرف محبت دکھانی تھی۔ لیکن اپنی غصیلی طبیعت کا کیا کرتا جب تک غصہ نہ نکالے، جیسے سکون نہیں اس شخص کو۔ ایک تو سائیں آپ کی ناک پر ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے، یہ نہ مجھ سے محبت سے بات کر لے، ہمیشہ مجھے ڈانٹنے اور غصہ کرتے ہیں، کبھی سمجھا بھی ہے مجھے کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں، اسی لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے سرد رویے پر اسے رونا آیا تھا۔ مرتضیٰ کو اندازہ نہیں تھا وہ رونا شروع کر دے گی، پر وہ بھی کیا کرتا، اسے کھونے سے ڈر جو لگتا تھا۔ ابھی اچھا سنو، رونا بند کرو، میں بس چاہتا ہوں تم ہوش رہو، تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو، اس لیے تم اب گاؤں نہیں جاؤ گی، جب جانا ہوا میرے ساتھ ایک دن کے لیے بس۔ وہ پیار سے سمجھانے لگا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ ابھی بھی اس کی ناراضگی کی فکر تھی مجھے۔ مرتضیٰ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جذبات سے بولا، ہمیشہ میں۔ ابھی نے نم نگاہوں سے چکوا گیا، تنگ کون کرتا ہے، جیسے یاد دلایا۔ غصہ کون کرتا ہے، وہ بھی یاد دلانے لگی۔ دلاتا کون ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ معاف کرتے، مجھے جانے دے، ہمیشہ میں ہی بری کمینی، غصے میں کہتی، پھر زبان پھسلنے پر دانتوں تلے زبان دبا گئی، آنکھیں زور سے میچ لی۔ مرتضیٰ کو اس بار غصہ نہیں، اسے اس پیارے سے انداز پر ہنسی اور پیار بے وقت آیا تھا، پر چھپا کر چہرے پر سنجیدگی طاہر کر دی تھی۔ دکھ کیوں کی گالیاں دینا نہیں چھوڑو گی تم؟ پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آنکھوں میں شرارت تھی، لہجہ سخت سرد تھا، جس پر ابھی کو خوف آیا، دل دھڑکا تھا کہ کیا سائیں میں وہ اپنے بولنے پر شرمندہ ہوتی، معافی مانگنے لگی کہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروایا۔ ڈرانے والا روپ تھا اس وقت۔ تمہیں ایک بار جیل میں ڈال کر اپنے خوب بدلے لوں، یہ جو زبان تمہاری رک کر پھر چلتی ہے نا، اسے ایک بار ہی ٹھیک کر دوں میرے بچے کے آنے سے پہلے، ورنہ اس نے بھی یہی سیکھنا تم سے۔ کیا کہتی ہو، پیار سے چلو گی جیل میں یا اٹھا کر لے جاؤں؟ مرتضیٰ سے ہی مانیوں اس کی جان لینے پر تھا، خوف سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ روتے ہوئے نفی کی اس طرح بہت کیوٹ لگی تھی، پر ابھی پیار نہیں دکھا سکتا تھا۔ یہ آخری بار تھا، قسم لے لے اب ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، اب معاف کر دے سائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، وعدہ۔ سوسو کرتے ہوئے کہا، اچھا بس رونا بند کو، اتنا کوئی روتا ہے کیا، یا مذاق کر رہا تھا سچی میں؟ ابھی تم نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی ہے، کیا تم مجھے بہت عزیز ہو؟ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا، اس کا رونا مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب محبت کے راستے پر محبوب کو دکھ دینا کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ سائیں آپ بہت برے ہیں، ہاں بہت زیادہ۔ یار نہ کہ معصومے سے کہتے اس سے پیاری لگی کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اماں کہتی ہیں لوفر بولتے ہیں یار بار۔ ابھی کی بات پر وہ ہنستا ہی چلا گیا، اسے پھر رونے کو تیار دیکھتا خود سے لگا گیا۔ ابھی اور اس کی بات کمال ہوتی تھی، مرتضیٰ کو کبھی ہنساتی تو کبھی غصہ دلاتی تھی۔ کافی مل سکتی اپنے بچے کی ماں سے، شرارتی لہجہ تھا چھیڑنے والا۔ سائیں تم نے مجھے بہت رلایا ہے، بہت ڈرایا ہے، میں کیسے تم کو معاف کر دوں؟ تم بہت برے ہو، پر آپ اچھے لگتے ہیں اس لیے معاف کر رہی ہوں۔ اپنے بچے کے ابا کو شکوہ کن لہجہ، نم نگاہیں، محبت بڑا دل تھا۔